شیطان بندوں کو ڈراتا ہے تو ان سے کام کرواتا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جو لوگ کانسٹنٹ اٹینشن سیکنگ اور کنٹرول ایگزرٹنگ کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو خود بڑے مزریبل ہوتے ہیں. جن ہسبینڈ, جن نند, جن ساس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا ممکن نہیں ہے, آپ اپنے ٹائم کا ایک ڈیڈیکیٹڈ حصہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ کہہ کے دیں, آدھا گھنٹہ روز کا کر لیں, ہفتے کے 2 گھنٹے کر لیں, جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ان کے پاس جا کے بیٹھیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میں ان کے لیے آئی. انسان ہی ہوتا ہے, جتنی آپ کے دل میں شکوے ہوتے ہیں نا اتنے اوپوننٹ پارٹی کے دل میں بھی شکوے ہوتے ہیں. اس نے میری کبھی سنی نہیں. وہ آپ اپنی جو ہے نا اس وکٹم ہونے کے غم کے اندر آپ بھی تو ایک بلاک لگا دیتے ہیں کمیونیکیشن کہ میری جو ساس ہے اٹ از آل اباؤٹ ہر, اور وہ جو ہے نا صرف اپنی بھانجی, اپنی بھتیجی, اپنا خاندان اور اس طرح سے کر کے اس کو لے کے چلتی ہیں. ویل گڈ انف, ہم نے سمجھ لیا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا, جو اس کا لاجیکل ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک نارسسسٹک ایٹیچیوڈ کا جواب بھی نارسسزم ہی ہوتا ہے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Everybody, very warm welcome at Hablullah. We hope that you all are in your good health, inshallah. ہماری ایپیسوڈ نمبر 8 ہماری میرج سیریز کی. Again we have Dr. Asya with us. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Dr. Asya? السلام ورحمۃ اللہ. بہت الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے. خیر. موسم گرم ہے لیکن بدل بھی رہا ہے. جی بدل راتیں بھی میں نے رہا ہے. دیکھا کچھ ٹھنڈی ہونے لگ گئی. جی بیٹر دین بفور, الحمدللہ. بس یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہماری ایپیسوڈ 8 آج ہے جو میرج سیریز کی چل رہی ہے, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. بہت اچھا رسپانس ہے آپ لوگوں کا. We are trying our level best to touch every minute aspect of this, very important factor of everyone's life. تو اگر کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے مس ہو رہی ہیں, آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے اور بتائیے کہ ہم ان کو بھی ٹچ کریں. انشاءاللہ we shall go for that also. ڈاکٹر صاحب, آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک شاید کسی کو سن کے تھوڑا آڈ لگے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے. کیونکہ جب آپ کی شادی چاہے آپ کی فیملی میں ہے یا فیملی سے باہر ہے, آپ بیہیویئرس کو اس طرح جج نہیں کر پا سکتے. کبھی کبھار آپ شادی کے بعد آپ اپنے ان لاز میں گئے ہیں, ان لاز کو پتہ چلا کہ آنے والی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک نارسسٹک بیہیویئر کی تھوڑی ساری آپ سمجھ لیں انکلائنڈ ہے, یا جو بچی آتی ہے تو اس کو اپنے ان لاز میں کچھ جو ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرف انکلائنڈ ہیں. سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم لوگ بیسیکلی اس میں بات اس ایپیسوڈ میں یہ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود سچ بیہیویئرس. لیکن اس بیہیویئر کو بہت سارے ناظرین کو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو کہ واٹ ایکچولی نارسسٹک بیہیویئر از. ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ. اور خاص طور پہ میرا خیال ہے جب ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے نا, تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس آسپیکٹ کے اوپر آج اپنے ٹاپک میں بات کرنے چلے جا رہے ہیں. ہم کسی بہت بڑے مجرم, کوئی ڈیمی گاڈ, ہٹلر ٹائپ کے بندے کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ ونس ان اے ملین ہوتا ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر فیملی میں, ہر گھر کے اندر وہ موجود ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو نارسسسٹک ٹریٹس ہیں, جو اس کی جو علامات ہیں, وہ کئی لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور آپ کے دیکھیے کہ ابھی آپ نے تو یہ ذکر کیا نا کہ وہ بیاہ کے چلی گئیں, یا ایک جو ہے نا انہوں نے اپنے لاز میں یہ چیزیں پائیں. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب تک تو ہم بچے ہوتے ہیں نا, چونکہ ہم اپنے پیرنٹس سے ٹیکنگ اینڈ پہ ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی بھی کچھ چیزوں کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ان کو محبت کرتا, سیکریفائز کرتا دیکھتے ہیں, اور آلویز ہمارے لیے جو ہے نا ویل وشز کے طور پہ. لیکن جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس میں بھی کئی دفعہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ہم کسی طرح ان کو اس پوائنٹ پر نہیں لا سکتے کہ یہ ہمارے سائڈ آف دس جو اسٹوری ہے نا اس کو یہ کنسیڈر کر سکے. تو یہاں پہ ہم فوراً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, نارسسزم. نارسسزم کو اگر میں تھوڑا سا اور ذرا سمپلیفائی کرنا چاہوں خاص طور پہ آج اپنے ٹاپک کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی بھی ایپیسوڈس میں بات کی تھی کہ ایک انسان کی جو اٹھان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود غرضی کے اوپر کی ہے. یہ خود غرضی نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بنائے نہیں, ٹھیک ہے, انسان اپنے آپ کے اوپر توجہ نہ دے. جیسے ہی یہ خود غرضی جو ہے نا لمٹس کو کراس کرتی ہے تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ تو نارسسزم کی طرف جا رہا ہے. نارسسزم کی جو ہائٹنڈ صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہی خدا کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی پرتو وغیرہ ہوں, اور ہمیں نظر آتے ہیں ہسٹری میں بہت سارے لوگ جو کہ اپنی باقاعدہ پوجا کرواتے ہیں. یہ فرعون, شداد, نمرود, یہ سارے کے سارے نارسسسٹ جو تھے نا وہ اپنے اعلیٰ معیار کے تھے, حتیٰ کہ نارسسزم کی کوئی اینڈ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم
خدا کا. پہلے کہا کہ ہم خدا کے اوتار ہیں, بعد میں کہہ دیا ہم خود ہی خدا بن گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہاں پر آج بھی کلٹس کے جو ہیں ہیڈز وغیرہ وہ اسی طرح نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ان چیزوں کی بات نہیں کرنی, ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے یا وہ کون سا ممبر آف دی فیملی ہے جس کے لیے پرسیو کرنا ہی مشکل ہے کہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ پینفل جب ہوتی ہے جب وہ آدمی ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بار بار ڈیسیجنز بناتا ہے, لیتا ہے جو کہ اس کے پرسپیکٹو سے صحیح ہوتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنی بیٹے کو کہہ رہے کہ تم نے میڈیکل میں جانا ہی جانا ہے, تم نے یہ والی جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے اندر جانا ہی جانا ہے. بیٹیوں کو کہہ دیتا ہے ہم تو آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے, تم نے بس یہاں پہ شادی کرنی ہی کرنی ہے. اس کے اندر وہ ساری اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور وہ جو محبت کرنے والا باپ ہے جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے, وہ ایک دم کیا ہوتا ہے کہ ایک نارسسسٹ شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بائی پاس کیسے کیا جائے. تو ہم نے آج اس بیہیویئر کی بات کرنی ہے. اور ریممبر کہ ہم جب بات کریں گے تو ہم ان لائنس کی بات کریں گے جو کہ حدود کو کراس کر چکی ہیں, اور ایٹ سم ٹائمس ود ان دی فیملی آپ کو نظر آتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ مور اباؤٹ دیٹ. یہ صورت ہمیں ملے گی ساسوں کے اعتبار سے بھی, ہمیں شوہروں میں بھی ملے گی. جو لوگ نارسسسٹ ہوتے ہیں, جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں, وہ آہستہ سے ایک پوری دنیا اپنے گرد تعمیر کر لیتے ہیں جو کہ صرف اٹ از آل اباؤٹ دیم. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اس دنیا سے باہر کیسے آنا ہے, تو ہم ان کو مریضوں کے حکم میں ڈال دیتے ہیں, مریضوں کے لائن میں ڈال دیتے ہیں. اور مریض کے ساتھ جو ہے نا, اور جو شخص ان کے مظالم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ نارسسزم اور جو خود غرضی ہوتی ہے یہ ہمیشہ پیراسائٹک ہوتی ہے, یہ فیول کرتی ہے آپ کی انرجیز کے اوپر اور آپ کی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کے اوپر. تو اس سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ان کو بھی بچانا ہے, تو اس کو ہم پھر یہاں پہ کہیں گے کانفلکٹ مینجمنٹ. کانفلکٹ مینجمنٹ کہیں گے. یہ تو بات ایک اس طرح کے ساتھ بڑی اچھی رہی کہ دیکھیں اگر یہ خود پرستی جو ہے اللہ نے ہماری جین کے اندر ہی ہے, لیکن اگر تو یہ لمٹس میں رہتی ہے اور تو پھر یہ پروڈکٹیو ہے, اور اگر یہ لمٹس کو کراس کرتی ہے کسی ڈیڈ اینڈ پہ آتی ہے تو پھر یہ ڈسٹرکٹیو ہے. تو پھر اگر یہ ڈسٹرکشن تک پہنچ جائے تو پھر پرابلمس ہیں جو کہ آپ کو فیملی میں ملتے ہی ہیں. اور یہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمارے ویورز کے لیے یہ ایکسپلین کریں کہ اگر ہمارے ذہن میں اگر ہم بات کریں اس قسم کے بیہیویئر کی, سیلف سینٹرڈ یا یہ, تو ایک امیج ذہن میں آتا ہے کہ جی بس جو ساس ہے وہی سیلف سینٹرڈ یا نارسسٹک بیہیویئر کی مالک ہوگی, یا جو میرا شوہر ہے دراصل وہ ایسا ہے, یا کبھی کبھار سسر کی بھی اس میں آ جاتی ہے. میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ اگر کہیں کوئی ایسی فیلنگ آئے یا کیا پیمانہ ایک آنے والی بچی اپنے ذہن میں رکھے کہ جس کو یہ لگے کہ ہاں, ورنہ یہ نہ ہونا کہ وہ کہے کہ بھائی فوراً آتے ہی اسٹیمپ لگائے ایک بات کے اوپر کہ مجھے یہ روکا کیوں اور مجھے پوچھا کیوں, یہ تو اسی بیہیویئر کے مالک ہے, یہ تو صرف نارسسسٹ ہے جی ہے تو ایسا کر رہا ہے. کس لمٹ, کون سی حد تک وہ سوچ سکتی ہے, کون سی تhin لائن ہے کہ جس کو وہ دیکھے کہ بھائی اتنی جلدی اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا, ایک جنرل باتیں بھی ہوتی ہیں, آپ کی جنرل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. تھوڑا اس بارے میں ہماری یوتھ کو میں سمجھوں گی کہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے. جب ہم رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں وہ لوگ بہت بھاتے ہیں اور ہم ان سے بہت امپریس ہوتے ہیں جو سیلف میڈ ہوتے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں سیلف میڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں. کبھی آپ نوٹ کیجئے گا جو آپ کے ہاں آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بارے میں زیادہ کیئر کرتے ہیں, وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں. کلاس میں جو اچھے نمبر لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نوٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو پارٹیک کہ اپنا ٹائم دے کے دوسروں کی ہیلپ کریں. آپ کو زیادہ تر ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کو اپنے تک محدود کر رکھتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ وہی وجہ سے میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ ہر خوبی کے ساتھ ایک جو ہے نا ڈارک اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اور ہر ڈارک اسپیکٹ کے ساتھ ایک سلور لائننگ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ جب ایک فیملی میں انٹر ہوتے ہیں تو جو بندہ اس فیملی کو چلا رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز میں آپ کے مطابق نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو یہاں پر ایک ہوتا ہے فیملی پالیسی اور ایک ہوتا ہے کہ فیملی کی جو تنظیم ہے اس میں لازماً پریویلیجز اس آدمی کو جائیں گے ہی جائیں گے. اگر آپ کی ساس جو ہیں وہ گھر کے نظام بھی چلا رہی ہیں, گھر کے خرچے بھی چلا رہی ہیں, اور وہ پورے لوگوں کو جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں, تو آپ کو ان کو یہ بینیفٹ دینا پڑے گا کہ شی وڈ بی دی ون کہ who would be the one who would be ultimately جن کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے گا کہ what to do and how to do, decision maker. اور آپ کو تکلیف اس بات کی ہوگی کہ میرے ہسبینڈ بھی جو ہے نا وہ ان کی کیوں سنتے ہیں.
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیملی کے اندر ود ان ایک اپنے فیملی بنا لی جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی راہ الگ ہے اور میری الگ ہے. یہ تو ایک سادہ سی بات ہوگی. لیکن کئی جگہ پہ یہ چیز ایک حد سے آگے چلی جاتی ہے. ایک میں آپ کو بات بتا دوں, جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں نا, جیسے کہ اسٹیون کووی کہتا ہے اپنی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, وہ کہتا ہے کہ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو خود سمجھنا پڑتا ہے. اچھا, جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا وہ کبھی لیڈرشپ کو ایکوائر کر بھی نہیں سکتے. لیڈر کو جب تک لیڈر مانا نہ جائے, اس کی ہمدردی جو ہے اور اس کی جو سیلف لیسنس ہے وہ آؤٹ آف کوشچن نہ ہو جائے تو اس کے فالوورز اس کو فالو کرتے نہیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ ادھر سے تو چلیے یہ ایک نیگیٹو رویہ آ رہا ہے تو ادھر سے اس رویوں کو کیسے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں جو بزنس مینجمنٹ جو ہے یا جو ہمیں جو مینجمنٹ سکلز ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ جب آپ ایک ہیڈ کے لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز کو کیسے ڈسیمینیٹ کرنا ہے, آپ کی انسٹرکشنز کیسے کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے گائیڈ کرتے رہنا, اور آپ کو اس کے ساتھ اپنے ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے, اپنی سائڈ کو کلیئر کرنے کے لیے ورک شاپس آپ کو کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری پالیسی اس لیے ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کیپنگ یور فالوورز انفارمڈ. یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ لیڈر کی ڈیوٹی. ٹھیک ہے. تو لیکن آئیے اس بات کے اوپر کہ نارسسسٹ جو ہے نا بیہیویئر, اس کو اب ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. آج ہمارا اصل میں کوشچن یہ ہے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں. ہمیں بہت ساری اپنی فیملی میں ہوتی ہیں, آپ کو بہت ساری خواتین اس بات کی شکایت کریں گی کہ میں نے کئی دفعہ ہسبینڈ کو سمجھایا ہے, میں نے ان کو پیار سے بھی سمجھایا ہے, ان کے رویے کے اندر اگر ناشائستگی ہے یا اگریشن ہے یا جو ہے وہ بچوں کی نہیں سنتے یا وہ میری نہیں سنتے, تو کیا ہے کہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں اپنا سر جیسے دیوار کے ساتھ مار رہی ہوں. میں نے اس لیے یہ جان بوجھ کے لفظ بولے تاکہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اسی طرح آپ کو بہت سارے ایسے رویے بھی نظر آئیں گے. فی الحال ہم ساس اور ہسبینڈ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو عموماً نارسسسٹ کہا جاتا ہے. ابھی ہم آئیں گے کہ بہت ساری جگہ پہ آپ بھی نارسسسٹ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اچھا, اسی طرح کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری جو ساس ہے اٹ از آل اباؤٹ ہر, اور وہ جو ہے نا صرف اپنی بھانجی, اپنی بھتیجی, اپنا خاندان اور اس طرح سے کر کے اس کو لے کے چلتی ہیں. ویل گڈ انف, ہم نے سمجھ لیا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا, جو اس کا لاجیکل ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نارسسسٹک ایٹیچیوڈ کا جواب بھی نارسسزم ہی ہوتا ہے. وہ اپنی خول میں بند ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے کس چیز پہ کراس لگاتے ہیں؟ وہ کمیونیکیشن پہ کراس لگاتے ہیں. تو میں یہ بات کہوں گی لازماً کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ فیملی میں ایک شخص, جس کا میں نے ابھی شروع میں کہا کہ آپ کے والدین تک بھی ایسے ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کے سائڈ کی سٹوری کو جب تک نہیں سمجھیں گے نا, آپ اس کو بات سمجھا نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنی ساس کی ہے, جیسے ہم نے ساس کے لیے نارسسسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, اگر آپ اس کی جگہ پہ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے پوری کی پوری فیملی کو کیسے اکٹھا سنبھال کے رکھا اور جو مشکل ٹائمز تھے اس کے اندر کیسے اس نے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کی قربانی دے کے ایک باقاعدہ ایک گھروندے کو ایک باقاعدہ سسٹم کی شکل دی جس کے اندر آپ بڑے فخر کے ساتھ آج انٹر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب تک ان کی جگہ پہ جا کے ان کے چیلنجز کو, ان کی مشکلات کو, ان کی سٹیکس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, جب تک آپ ان کے بیہیویئر کے اوپر پازیٹیولی امپیکٹ کر نہیں سکیں گے. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گی. اب ہم چونکہ بیماروں کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے کہہ دیا جو لوگ اس میں ایک حد کو کراس کر جاتے ہیں ہم ان کو نارسسسٹ کہہ لیا ہم نے. ٹھیک ہے, سیف سائڈ میں ہو کے بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نارسسسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے انرجیز پہ فول کرتا ہے. اس کو کوئی ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ مستقل اپنی جو ہے نا کنٹرول ایکسرسائز کرتا رہے, اور کیا ہو کہ ایٹ دی اینڈ ہر چیز اس کی ذات کے گرد گھومتی رہے. یہی ہم نے یہ بات کی. بالکل. اچھا, یہ لوگوں کو جب ہم ایک دفعہ یہ ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ فیملی میں فرسٹریشن کریٹ کرتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, دین و دنیا کے واسطے دیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے ہر ایک کو گلٹ شیم کرتے ہیں. جب لوگ گلٹ شیم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ڈگڈگی پر ناچنے لگ جاتے ہیں, اور یہ لوگ کبھی کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اور وہ کبھی نہیں سمجھتے کہ آپ نے گڈ انف کر لیا ہے, یا اس سے زیادہ آپ نے جو کر لیا ہے اس سے زیادہ آپ کی کرنے کی گنجائش نہیں. دے آر آلویز آن ڈو مور, مزید مزید مزید. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ مستقل آپ کے اعصاب تنے رہتے ہیں, اور آپ مستقل سمجھ نہیں آپ کو آتی کہ آپ ایک بندے کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میرے پاس کچھ لوگوں کے ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ جی ان حالات میں پریگننسی ہوئی اور ڈیو ٹو کانسٹنٹ پریشر مس کیریج ہو گیا, یا یہ بھی آپ کو بہت سارے لوگوں سے سننے کو ملے گا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میرا ان لوگوں سے ایک یہ سوال ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو ڈرانا چاہا, آپ ایک حد سے زیادہ ڈر بھی گئے,
اس کی بالکل مثال لے لیجیے, ضدی بچہ جو ہے وہ شور بہت زیادہ مچاتا ہے, وہ ماں کو جو ہے وہ پریشر میں لے آتا ہے. ماں جو ہے نا وہ پاگل ہو کے جو ہے نا وہ اس کو ایز کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جس پر ماں تھک کے بیٹھ جاتی ہے, کہتی کچھ نہیں ہو سکتا. تو بچہ بھی دیکھتا ہے کہ اب تو اماں کچھ بھی نہیں کر رہی, تو بچہ بھی چپ ہو جاتا ہے. وہ جو اس نے ضد اور ٹراما کریٹ کیا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اٹس اسٹاپڈ ورکنگ اینی مور, تو وہ بچہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. یعنی اس کو وہ دیکھیے, سب سے پہلے جو یہ لوگ فرسٹریشن کریٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ بوڑھوں میں بھی بہت چیز نظر آئے گی. جو لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیف کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, اتنے زیادہ لوگوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو بیڈ گائے بنا دیتے ہیں. اور آپ اس فرسٹریشن میں مبتلا ہو کے دوبارہ اپنے نارمل سینس سے اور بیلنس رویے سے نکل کے صرف اور صرف ڈگڈگی پہ ناچنے کا کردار ادا کرنے لگتے ہو, جس کا آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آپ ایٹ دی اینڈ ایک تو آپ اعصابی طور پہ تھک جاتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت زیادہ ظلم کا احساس ہوتا ہے, آپ کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ ان کی فرسٹریشن کو آپ شیطان کی فرسٹریشن دیجیے. وہ ایسے کہ شیطان بندوں کو ڈراتا ہے تو ان سے کام کرواتا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, لیکن شیطان جو ہے نا وہ یخوف اولیاء, شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتے ہیں, امپریشن میں مبتلا کرتے ہیں, غیر حقیقی پریشانی. آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں نے ان کی بات نہ مانی یا میں ان کی ڈگڈگی بھی نہ ناچی تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف اس سیلاب کے اوپر جھاگ کی اس کی حیثیت ہے. جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ وَلَا يَضُرُّونَهُ شَيْئًا, وہ ان کو کیا تکلیف پہنچا لیں گے, تکلیف تو اللہ کا حکم ہوگا تو پہنچے گی نا. ایک بندہ آپ کو کتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے, یو ایگزسٹ دیئر رائٹ دیئر اینڈ دین, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی وریڈ اباؤٹ یور اسپیس. جب تک آپ کا یہ رزق دانا پانی یہاں پر ہے نا, آپ ایک زندہ حقیقت ہے, آپ کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا, آپ کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا. تو ڈرنا بند کر دیجیے, ٹھیک ہے. اور وہ جو گلٹ شیم کے اندر انہوں نے آپ کو اپنی نظروں کے اندر ایک بیڈ گائی بنا لیا ہے, سب سے پہلے اپنے امیج کو اپنی آنکھوں میں ریسٹور کریں. آپ اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو اچھا جانیں. آپ کی اگر کوئی کوتاہی غلطی ہے تو اس کو ایک بالکل ہیومن کوتاہی سمجھ کے تو اس کے اوپر آپ سوری بھی کر لیجیے, اس پر وہ بھی کیجیے, لیکن ان کی ڈگ پر نہیں ناچیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو ایکوائر کر لیں گے نہیں کانفیڈنس کو, تو آپ دیکھیے گا آپ کو ایک دم ان لوگوں سے ہمدردی محسوس ہوگی. کیونکہ جو لوگ کانسٹنٹ اٹینشن سیکنگ اور کنٹرول ایگزرٹنگ کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو خود بڑے میزریبل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے وہ پہلے 10 گنا روتے ہیں اور جو ہے نا 1 گنا رونے کا اثر دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ اپنی ذات کو تکلیف اس سے پہلے پہنچاتے ہیں, اور خود وہ جو نیگیٹیوٹی انہوں نے پھیلائی ہوتی ہے آپ کو تو وہ نیگیٹو کرتے بعد میں. سب سے پہلے 90% نیگیٹو وہ خود ہوتے ہیں, تو پھر ان کی ذات کے ارد گرد ساری نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, یہ لوگ دیکھتے ہیں لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں, لوگ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں, لوگ ان کی پریزنس سے گھبراتے ہیں. ایسی بات ہی ہے, بالکل یہ چیز بہت ان کو تکلیف دیتی ہے. آفٹر آل انہوں نے فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے, فیملی کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہوتی ہیں, فیملی کے لیے ان کی محنتیں جو ہیں, ان کی جائیدادیں, ان کے ایسٹ کام آئے ہوتے ہیں, اور وہ فیملی سے باہر نہیں جاتے. آج بھی جو بھی ہے ان کے پاس ہے وہ فیملی کے اوپر سینٹرڈ ہوتا ہے. تو جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے گھبرا کے ان سے نفرت کر رہے ہیں تو یہ چیز ان کو اور ٹریگر کرتی ہے, وہ اس کے ساتھ اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس وشیس سائیکل کو توڑنا ہے, اور یہاں پہ شیطانیت انوالو اس طرح سے ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو ڈرایا تھا, انسیکیور کیا تھا, اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے نا دونوں نے پھلکا لیا تھا. تو ہم نے انسیکیورٹی سے بچنا ہے. جو ہمیں توحید اور اللہ پر توکل جو ہے نا وہ ایک اطمینان اور ایک اینکرشپ دیتا ہے اپنی زندگی میں, وہ اصل کی ہے. آپ جو کر رہے ہیں واضح دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی فیملی میں جو آپ کا اخلاص ہے, جو آپ کی ذمہ داری اس کو پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور اتنا کر رہے ہیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. جو آپ سے نہیں ہو سکتا, آپ کوئی کرنی نہیں دکھا سکتے, کوئی جادو کی وینڈ ہلا کے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا پورے سین کو وہ جو سنڈریلا کی طرح آپ چینج نہیں کر سکتے. اب وہی کر سکتے ہیں جو بس آپ کے پاس آپ بس کر سکتے ہیں, اور اتنے پہ ہی کیجیے, اور اللہ سے پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ آئی ڈیڈ مائی بٹ, میں نے اپنا رول ادا کر دیا, اللہ رزلٹ سے ہاتھ میں. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو نارسسسٹ ہوتے ہیں, یہ خود بڑے انسیکیور ہوتے ہیں, بڑے انڈر کانفیڈنس ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ خود بھی جو ہے نا امپریشنسٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ گھبرا نہیں رہے ہیں, تو وہ ایک دم آپ پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے یقین رکھیے ان لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک دم اپنا پرسپیکٹو آپ چینج کریں گے نا تو ان کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. ایک پرسپیکٹو یہ کہ وہ آپ کو ڈراتے جا رہے ہیں اور آپ ڈرتے جا رہے ہیں اور نیگیٹو سے نیگیٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک پرسپیکٹو یہ کہ اس نیگیٹو ہونے کی دوڑ میں ایک دم آپ نے اپنے آپ کو سنبھالیا, آپ نے کہا ٹھہر جائیے, اتنی بھی کیا بات ہوگی, اور آپ نے چیزوں کو ان کی حقیقت کی نظر میں دیکھا, تو آپ ایک دم ان کو ہمدردی کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں جو ان کی سائڈز اچھی ہیں,
اور جو ان کی سائڈز بری ہیں ان کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں چلیے اس کے بارے میں ہم پرابلم سالونگ کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی ایک دم ہم ڈرنے سے, انسیکیورٹیز سے, اور جو ہے نا انالیسس کی جو ایگزاجریٹڈ انالیسس جو ہے نا اس سے ہم نکل کے ایک دم پرابلم سالونگ کے اوپر آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں پرابلم سالونگ کے اوپر جیسے ہی انسان آتا ہے ایک دم اطمینان. بالکل. تو فیملی کے اندر ہم نے یہ بات دیکھنی ہے. آپ کے ہسبینڈس کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ مستقل ایک ہی اینگل سے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بچوں کے سلسلے میں آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے, آپ کو میرے رشتہ داروں کے بارے میں یہ ایکوائر کرنا چاہیے, آپ کو مجھے یہ والی خرچہ دینا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس فیملی میں آپ کے گھر والوں کی طرف سے مجھ پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. آپ ایک ہی ٹون کو, ایک ہی راگ کو ایک ہی اس طریقے کے ساتھ الاپتے چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نا تھک کے اسے امیون ہو جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں وہ ڈھیٹ ہو گئے, ان کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ دوسرا پرسپیکٹو تیار جو ہے نا ٹرائی کر کے دیکھیں. جتنی آپ کو فیملی بنانے کی پیشن ہے آپ کے اندر, آپ کے ہسبینڈ کے اندر بھی اتنا ہی ہے. آپ کی ساس بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے کی زندگی کو اجاڑ دیں گے. تو ہم سب لوگوں نے ایک دم وہ جو کھینچا تانی کی کیفیت ہے نا, ریئیکشن سے نکلنا ہے. ریئیکشن سے جس دن ہم نکل جائیں گے نا تو ہم بالکل ایک دوسرے کو اور تناظر میں دیکھیں گے. اب یقین کیجئے کہ کبھی آپ ان کی اگر کیفیت کو سمجھیں نا, پھر آپ کو بہت ترس بھی آتا ہے, آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ ان کو بالکل اور طرح سے لے کے چلتے ہیں. اور ریممبر کہ نارسسسٹ جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہی چاہیے. صحیح. آپ دعا دیکھ لیں نا ڈاکٹر صاحبہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری کیا سچویشن تھی, کیا ہم سمجھتے تھے؟ اللہ نے اسی لیے ریلیٹ کیا ہے اس وقت کے اوپر کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے, بٹ اسٹل وہ والدین اس کو اسی پیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اتنی اچھی ایک بات کی سمجھ میں آتا ہے یہاں پر کہ وہاں پر اس کھینچا تانی میں بجائے اس کے کہ ایک کا بلاک لگا دیا جائے کمیونیکیشن کو, یو پیپل ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. اور اس کے بعد ایک دوسرے کی کیفیت کو سمجھنے کے بعد, اور میرے خیال سے سمجھنا اس وقت آنے والی اگر سمجھتی ہے, کتنی ایک زبردست بات ہے کہ ایک گھر جس نے بنایا ہے اتنے سال لگا کے, اس کی ہر چیز کو اس نے ہولڈ بھی کیا ہے, اس کو چلایا ہے اور ایک سسٹم کی طرف لے کر آئی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لمیٹیشن بھی ہوں گی یا ڈارک ایسپیکٹس بھی ہیں ہوں گے, اور وہ مطلب اس کی کچھ ڈیزائرز بھی ہوں گی, اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی. اب اس چیز کے اوپر یقیناً یہ چیز ہے کہ ہمیں چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف آنا ہے, نہ کہ ہمیں ان کو مزید خراب کرنے کی طرف آنا ہے. اور اگر جیسے ہی ان کا پلیس ہم سمجھنے لگ جائیں گے, اپنے آپ ہم سود ہو جائیں گے, دا مومنٹ ہم سود ہوں گے ہم دیکھیں گے کہ وہ اگلا بندہ بھی کیسا ریئیکشن انشاءاللہ اس کا ایک سودنگ ریئیکشن ہو جائے گا. یہ ایک چیز بہت اچھی. نئے جو لوگ آنے والی ہوتی ہے وہ آتے فوراً آپ کو عموماً لڑکیاں کہتی ہیں نظر آئیں گی میرے گھر میں تو چیزیں ایسے نہیں ہوتی, لیکن میرے سسرال میں بہت کیوس ہے. ایکچولی ہو چکا ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی, جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا, اس پرسپیکٹو سے دیکھا نہیں, ہمارا اینگل ہی وہ نہیں ہوتا, وہ اینگل ہی وہ, ہمارا اینگل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اپنے والدین کو ہم ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہی وجہ کہ ان کی کوتاہیوں سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم نظر اٹھائیں. ورنہ ہمارے گھر میں بھی بھابیاں ہوتی ہیں ہمارے, آپ ہمیشہ سنیں گے میرے والد تو ایسے کبھی نہیں تھے, یا میرے بھائی تو اپنی بیویوں کو بہت اس طرح سے کرتے ہیں جبکہ میرے شوہر ایسے نہیں کرتے ہیں. جائیے ٹھہر جائیے, ایسا نہیں ہے. اچھا اسی طرح ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. آپ یہ کہتی ہیں کہ میں جو بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کوئی میری کوشش کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی, آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ اس فیملی کے ساتھ اخلاص رکھتی ہیں, آپ کی جو کمٹمنٹ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ انڈاؤٹیڈ ہے. ایون آپ اپنی ساس کے لیے بھی اچھا کرنا چاہتی ہیں, اپنے سسر کے لیے, اپنی جو بیمار بیوہ نند جو بھی آپ کے گھر میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی ایک مخصوص قسم کی ہمدردی رکھتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ چیزیں اچھی ہوں. پھر آپ ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ دوسرے اچھا کریں, اس کا انتظار کرنا بند کر دیجیے. اچھا یہی اپروچ جو ہے نا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر بھی اسٹیون کووی نے سب سے پہلے یہ کہا, اس نے کہا بی پرو ایکٹیو. یہ نہ کہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے اور مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے, اس کے بجائے یہ دیکھیے کہ ہونا کیا چاہیے, اور اس ہونا کیا چاہیے میں سب سے پہلے کرنے والے آپ بن جائیں. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کنفیوزڈ ہوتے ہیں, لازماً انڈسپلن ہوگا, فیملیز میں ہوتا ہے, انڈسپلن ہوگا, کیوس ہوگا, کنفیوژن ہوگی, حقوق و فرائض کا جو ہے نا وہ توازن خراب ہو گیا ہوگا, جس کے پر بوجھ اس پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہوگا, جو اپنے آپ کو کسی طرح اس بوجھ سے نکال چکا ہے اس کے پر بوجھ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہوگا. یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ایسا کریں اس ساری کنفیوژن میں, اس سارے جو ہے نا لڑائی جھگڑے جس میں آپ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے, آپ بھی بیمار ہو رہے ہیں, وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں, سارے مل کے بیمار ہو رہے ہیں, اور سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا نفس کے اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس کے اندر ایک کام آپ کیجیے, آپ کا بھی اخلاص بھی ہے, آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ سینسیبل بھی ہیں,
آپ کام یہ کیجیے کہ ایک چھوٹا سا سسٹم آپ بنائیں اور اس سسٹم کو سٹارٹ کریں سب سے پہلے سننے سے. خاص طور پہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جن ہسبینڈ، جن نند، جن ساس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا ممکن نہیں ہے، آپ اپنے ٹائم کا ایک ڈیڈیکیٹڈ حصہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ کہہ کے دیں، آدھا گھنٹہ روز کا کر لیں، ہفتے کے 2 گھنٹے کر لیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. ان کے پاس جا کے بیٹھیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میں ان کے لیے آئی ہوں، جس میں نہ تو اپنے بچے لے کے آنے ہیں، نہ اپنا موبائل لے کے آنا ہے، نہ اپنی پریشانیاں تھاٹس لے کے آنی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے مسائل حل کرے گا. ٹھیک ہے نا. آپ جا کے وہاں پر بیٹھے اور آپ کہیں کہ آج میں نے صرف ان کے کاموں میں دلچسپی لینی ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان کے مہمانوں سے بات کرنی ہے. اچھا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو گھنٹہ میں آپ کے ساتھ گزارتی ہوں نا، آپ نے جو مجھ سے کام وام کہنے ہوا کریں، آپ مجھے اس میں بتا دیا کریں، میں اپنے پیس کے اوپر کرتی رہوں گی. آپ ان کو بتائیں کہ آئی ایم گیونگ یو اے گڈ ہیئرنگ، ڈونٹ وری، آپ کی باتوں کو میں اگنور نہیں کر رہی ہوں کہ کانوں میں سنا اور مار کے بھول گئی. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ والا وہی بات ہے، 24 گھنٹے تو ان کا نارسسسٹک بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا. میں کہتی ہوں 24 گھنٹے چلیے آپ نیگیٹیوٹی میں رہیں، آدھا گھنٹہ پازیٹیوٹی کا لگا لیں، جا کے بیٹھنا شروع کریں. آپ دیکھیے گا 1-2 دن تک وہ آپ کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کس چکر میں آئی ہے یہ. لیکن دوسرے دن جب آپ کو اسی ٹائم پہ دوبارہ آتے دیکھیں گی اور آپ یہ سمجھے کہ میں ایکٹنگ کرنے جا رہی ہوں، میں اس کے لیے عموماً یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ رول پلے کر رہی ہیں. آپ اپنے سے کہ میں نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، وہ دوسرے دن بھی دیکھتی ہیں، تیسرے دن بھی دیکھتی ہیں. انسان ہی ہوتا ہے، جتنی آپ کے دل میں شکوے ہوتے ہیں نا اتنے اوپوننٹ پارٹی کے دل میں بھی شکوے ہوتے ہیں. اس نے میری کبھی سنی نہیں. وہ آپ اپنی جو ہے نا اس وکٹم ہونے کے غم کے اندر آپ بھی تو ایک بلاک لگا دیتے ہیں کمیونیکیشن کو. جیسے آپ کہہ رہی ہیں میرے ہسبینڈ سنتے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کبھی آپ ہسبینڈ کی بھی سن کے دیکھیے گا، وہ بھی کہے گا میں نے اتنی دفعہ کوشش کی، بیوی سنتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی تکلیف دہ بات ہے، آپ بھی نہیں سنتی، میں بھی نہیں سنتی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شاکی ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں سنتی اور آپ کہتے ہیں میں آپ کی وجہ سے نہیں سنتی. پھر پرابلمز ریزالو کیسے ہوں گے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کے اندر اچھے تعلقات آپ کا بھی گول ہے، آپ کے ہسبینڈ کا بھی گول ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی فیملی کو اچھا نہ کرنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ کی ساس بھی، وہ بھی کبھی بھی آپ کے گھر کی تباہی کے اندر کبھی کسی صورت نہیں وہ جو ہے وہ بلیم لینا چاہتی. یہی وجہ آپ عموماً ساسوں کو سنیے گا، وہ کہیں گی ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، ہم تو چاہتے ہیں میاں بیوی ٹھیک رہیں. لیکن اور حالانکہ ان کو یہ وہ چاہنے کے باوجود، بہت نیک دیندار پرہیزگار ہونے کے باوجود ایک ایسا نیگیٹو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بیڈلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سارے کے اندر یہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ سمجھتی ہوں جس کو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا حصہ وہ ایسا بنا لے جس کے اندر وہ صحیح کرنا شروع کر دے، واٹ از رائٹ ٹو ڈو. اور ہمارا دین بھی ہم سے یہی مانگتا ہے. ہمارا دین تو یہ مانتا ہی نہیں ہے نا کہ فلاں نے یہ کیا تو تم یہ کر لو، فلاں نے یہ کیا تو یہ کر لو. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ تم اگر اللہ پر اس کی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو دیکھو مہمان کی عزت کرنا، فلیکرم جارا، اپنا جو ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ساری چیزیں. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اس میں آ رہی ہے، جنتیوں کی خوبی یہ بھی تو ہے نا کہ جب نیکی کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے بڑھ کے کر لیتے ہیں، اٹھ کے کر لیتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، سوچتے نہیں. تو مطلب صحت مند کے ساتھ یا ایک سمجھے اچھے کے ساتھ اچھا رہنا تو بہت آسان کام ہے، ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ بڑائی نہیں ہے کوئی اتنی بڑی. لیکن اگر کہیں کوئی تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے یہ کوئی، آپ اس کو سکنس کہہ لیں، آپ اس کو نیگیٹیوٹی کہہ لیں، اس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو دین یو آر اے پرسن، دین یو آر اے ریئل پرسن. ورنہ تو ہم کسی میں فرق کوئی ہے ہی رہا ہی نہیں. اچھا محاورے میں آپ 10 دفعہ کہتے ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں، لیکن ذہنی بیمار کو پھر ہمدردی تو دیجیے. جب آپ مان کے وہ ذہنی بیمار ہے جی ہاں، تو ہمدردی تو بیمار کو کوئی چھوڑتا بھی تو نہیں ہے. بیماری کو آپ ان کا جرم تو نہ بنا دیجیے. صرف خرابی یہاں پہ ہے، آپ بیماری کو ان کو جرم بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا خیال یہ آپ کا مسائل انہوں نے حل کرنے. آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، انشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا اگر وہ ایک قدم پیچھے ہو گئے تو آپ بھی پیچھے ہو گئے، کیا فرق رہ گیا؟ اگر انہوں نے رویہ غلط دکھایا تو آپ نے الٹا آپ نے بھی دکھا دیا، تو کیا فرق رہ گیا؟ تو بڑی ایک یہ سوچنے کی بات ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. تھوڑی سی ایک بات کرتے ہیں، ہم نے شروع میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارا تو رویہ ہم ایک دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ ان لاز میں یہ ہمیں نارسسٹک رویے ملیں گے. ایک رویہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی جس سے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یاد آیا کہ کبھی کبھار ان لاز میں ظاہر ہے یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والے معاملات ہیں. کوئی نند ایسی ہیں، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنا پڑ رہا ہے، اور یا کوئی طلاق ہو چکی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی رہنا پڑ رہا ہے، بچے ہیں. اب ماں جو ہے ایک نیچرلی اس کا رویہ جو ہے اپنی بیٹی کی طرف
بہت زیادہ جاتا ہے. ایک قدرتی سی بات ہے, یعنی بیلنس ان کے حق میں جھکا حق میں جھکا ہو جاتا ہے. اور جب آ رہی ہے بچی وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر رہی ہے, اگر جوائنٹ فیملی میں ہے یا بیچ میں ہی اسی پرمیسز میں اس کا کوئی کونا ہے, تو دیکھ رہی ہے میرے بچوں کو نہیں ڈیل کیا جا رہا صحیح تھا. یہ بھی ایک نارسسزم کی ایک آ جاتی ہے نا, ایک کائنڈ آ جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اس بچی کو دراصل کیا کرنا چاہیے, اور ساس کو کس طرح کے ساتھ بیلنس رویہ کرنا چاہیے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ہمیں اکثر فیملیز میں ملتی ہیں. ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ بیمار کو بیمار سمجھ کے ہمدردی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کو سمجھ لیا جائے وہ ٹھیک ہے. جی, وہ تو آپ کو ڈگڈگی کے پر یا اپنی انگلی پر نچانے کی کوشش کریں گے. ہم نے بیماری کہہ کے صرف ان کو اس میں جو ہے نا جرم سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ نچانے کے ساتھ آپ ناچنے بھی لگ جائیں. آپ نے کرنا وہ یہ جو آپ سے ہوتا ہے, کیونکہ جس کو آپ کنسسٹنٹلی لے کے چل نہیں سکتے نا. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے. جب میں ان کی ہر چیز ٹرائی کرنے کو دیکھتی ہوں نا, تو انہوں نے ایک دن ٹرائی کیا ہوتا ہے یا 2 دن ٹرائی کیا ہوتا ہے اور تیسرے دن ہار کے چھوڑ دیا ہوتا ہے, یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا ڈسکریج ہو کے. نہیں, آپ نے جب ٹرائی کرنا ہے نا, اپنے آپ کو کم سے کم 2 ہفتے کا ٹائم دے کے بغیر ریزلٹ کے ٹرائی کرتے جائیں. You don't have to give up. You don't have the option to give up. یہ آپ کے پیارے ہیں. دیکھیں, شوہر کی ماں جتنی مرضی اس کو برا کہہ لے, اس نے شوہر کی زندگی میں رہنا ہی رہنا ہے. آپ کو ون وے اور دی ادر, یہ وائس ورسا بھی ہے, آپ کو ایک مڈل لائن نکالنی ہے, ورنہ آپ کو اس بندے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس بندے سے آپ ہاتھ دھونے کو تیار ہیں تو آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ وہ دیں جو آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ 23 گھنٹے جو ہے نا, وہ آپ جیسے بھی گزر رہے ہیں, برے بھلے وہ گزاریں. 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے گزاریں, اور کوشش کریں کہ ان کو بھی اس سسٹم پر لائیں. ریممبر, نارسسسٹ لوگ ہمیشہ بغیر باؤنڈریز کے ہوتے ہیں, ریکلیس ہوتے ہیں, آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. وہ کنٹرول اور وہ چیز جو ہے نا وہ آپ نے 1 گھنٹے سے لانی ہے. وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دکھاتے, آپ نے پورا جیسے بھی آپ کا چل رہا چلے 1 گھنٹہ آپ رسپیکٹ دکھا کے دیکھیں, ان کو ایک ماڈل بیہیویئر دکھائیں کہ ہم اس طرح سے چل سکتے ہیں. جب وہ 2-3 دن یہ چیز دیکھیں گی نا, تو آپ یہ دیکھے گا خود بہت خود فرق پڑے گا, آپ کے ہسبینڈ کو بھی فرق پڑے گا. دوبارہ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, ہم ان کے عمل کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, ان کا عمل اسی طرح غلط ہے, وہ آپ کے لیے اتنی ہی پرابلم پیدا کر رہا ہے, اور اب ان کی اپنی ذات کے لیے اس سے بھی زیادہ پرابلم کر رہا ہے. صرف اس کو ایک طبیب مینٹالٹی کے ساتھ دیکھیں. طبیب کیا کرتا ہے, آپ وہ جب میرا وہ زخم کاٹ وغیرہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو گالیاں بھی دیتی ہوں, اس کے ہاتھ کو وہ دھکیلنے کی بھی کوشش کرتی ہوں, وہ میرے ہاتھوں کو پکڑا کے تو مجھے درد وغیرہ وہ سارا کر کے کیا کرتا ہے, سارا گندا مواد نکال کے بعد میں پٹی کر دیتا ہوں, اچھا میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. تو پھر وہ مسکرا کے مجھے بتاتا ہے دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نہیں تمہارے فائدے کے لیے. یہ طبیب مینٹالٹی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر زبان کو استعمال کرنا بند کریں, اس کے اندر عمل کو استعمال کریں. اس طرح سے ان کے معاملات کے ساتھ ڈیل کریں کہ ان کو خود بخود اس طرف آنا پڑے کہ وہ آپ جو بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کر سکیں. یعنی اگر اس قسم کی سچویشنز بھی ہیں فیملی میں جو ایکسٹریم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں جی ہماری یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, ہمیں بسنے نہیں دینا چاہتی, یا میری نند نہیں چاہتی کہ میں بسوں. آپ کے والی بات کہ کوئی بھی ایسا چاہ ہی نہیں سکتا, نہ ہی کوئی بہن اپنے بھائی کے گھر کو اس طرح برباد ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے. کلیشز ہیں تو وہ اپنی زبان کے اوپر آپ نے کہا کہ جیسے تھوڑا زپ کپ کر کے اپنے عمل سے چیزوں کو ریزالو کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ریزالو ہو جائے گی. اس میں ایک بات اور بھی میں ضرور کہوں گی کہ بہت ساری ہمارے سسرال والوں کو بہت ساری باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور بہویں بھی بہت ساری باتیں کرتی ہیں, اور ہم ایک میرے پاس جب کہانی شروع ہوتی ہے نا تو 3 گھنٹے تو اس بات میں نکلتے ہیں, انہوں نے میں نے یہ کیا اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا. اچھا, جب آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں تو اگنور کر دیجیے, ان کو یہی سمجھ لیجیے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ان اے گڈ وے, میں کسی برے وے میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن اپنے آپ کو بتا دیجیے. جب آپ کو ایک بندہ ایک لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے کرتا ہے, آپ جلدی جلدی اس کی چھانٹی کریں, اس تقریر میں یہ والے سارا تو حصہ ربش ہے, لیکن یہ بات درست ہے, مجھے اس کی کر لینا چاہیے تھا, میں یہ نہ کرتی تو گھر میں یہ فساد نہ کروں گی, یار نیکسٹ ٹائم سے میں نہیں کروں گی. لیکن اس کو بڑے پازیٹیو رویے کے ساتھ کریں, یہ نہیں کریں کہ میری ہر جو ہے نا قربانی کو تو انہوں نے اگنور کر دیا, صرف ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, یہ سنا دیا وہ سنا دیا. یہ بالکل غلط ہے. وہ بہت زیادتی کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا فائدہ لینے کے لیے, کہتے ہیں نا گڑ سے مرے کو زہر سے مارنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی, جس کے لیے پورا دن جو ہے نا گھر میں پلاٹنگ چل رہی ہوتی ہے, 4 لوگوں کو بیچ میں شامل کر کیا گیا ہوتا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, اللہ جب تک نہیں چاہتا جب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچتا. کیا وہ ہمیں دعا سکھائی گئی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد. جو آپ کی اسٹرینثs ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کے بارے میں آپ اشیمڈ نہیں ہوئیے, ان کے بارے میں بڑا پازیٹیو رویہ رکھے. سوری, آئی ول ناٹ ڈو دیٹ اگین, یا آئی ول ٹرائی مائی لیول بس ناٹ ٹو ڈو دس. بالکل
بہت ٹھیک ہے نا. زبردست. تو اپنے جان سے مصیبت کو اور بوجھ کو ہٹائیے, نکالیے, خود بھی ریلیکس رہیں, اگروں کو ریلیکس کریں. ہاں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ ڈریں گے نہیں, امپریشن نہیں لیں گے, تو آپ کو زیادہ فرق نہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ ہم نے بھی بات کی تھی نا کہ شیطان کا سب سے محبوب ترین کام ہے ہی یہ کہ کسی طرح فیملیز میں بگاڑ پیدا کر دے. اب وہ بگاڑ ضروری نہیں کہ صرف ہسبینڈ اور وائف کے آپس کے رویوں میں ہی کروائے گا, وہ ان چیزوں میں بھی بگاڑ پیدا کر کے فیملی کو توڑنا ہے نا, تو وہ کسی طرح بھی توڑوا سکتا ہے, وہ ساس کے ذریعے, وہ نند کے ذریعے, وہ دوسرے رشتوں کے ذریعے. تو یہ کتنی پازیٹیو بات ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو ایک لمبی سی تقریر سنا دی ہے تو اس کے اندر 100%, اگر اب ساری کی ساری غلط نہیں ہو سکتا ہے 10 to 20% آپ کی واقعی کوئی ویکنیس تھی, تو آپ اس کو کیچ کر کے اس کو اپنا کور کر لیجیے. یہ جو آپ نے 10 to 20% نے ویکنیس کہی ہے, جی, ہم اس کو 10% کہہ دیتے ہیں, 5% کہہ دیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں وہ زیادہ غلط ہے, 95% وہ غلط ہے, 5% آپ غلط ہے. اس کی مجھے سمجھ کیسے آئی تھی؟ اس کی مجھے سمجھ ایک وہ بڑی سادی سی کہانی سے آئی تھی, اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. وہ ہوا یہ کہ ایک خاتون نے اپنی ماں کو جا کے کہا کہ میری تو ساس بہت ہی بری ہیں اور اب تو زندگی ممکن ہی نہیں رہ گئی ان کے ساتھ گزارنا. طریقہ یہ کہ اماں مجھے کو تو کوئی زہر لا دو تو میں ان کا خاتمہ ہی کر دوں. یعنی ان کی ٹاکسیسٹی اس حد تک پہنچ گئی ہوئی تھی. تو ہوا کیا کہ اماں نے سنی ساری بات, اور اماں نے کیا کیا کہ اپنی جو لوکل حکیم تھی ان کے پاس گئیں اور جا کے ان کو 2 شیشیاں لا دیں, ان میں پانی وانی کی طرح کی وہ چیزیں بھری ہوئی تھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب یہ ہے نا زہر ہے, اس کا رنگ نہیں ہے, تم نے کیا کرنا ہے کہ ساس کو کھانے میں ملا کے یہ دے دینا, روز کے 2 قطرے 4 قطرے دے دینا. اچھا, وہ خاتون نے کیا کیا, اور ساتھ کہا کہ دیکھو اب یہ ہے کہ یہ نا تمہاری ساس کی ڈیتھ تقریباً 2 مہینوں میں ہوگی, 2 مہینوں میں تم نے اپنے پہ شک نہیں آنے دینا. بعد میں یہ نہ ہو کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ کہیں کہ اس کی بہو اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی تھی تو اس کا اس میں ہاتھ ہے. تو تم اپنا رویہ ان کے ساتھ ذرا اچھا کر لو اور بس اب برداشت کرو, 2 مہینے کا مسئلہ ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ کھانا بنانے کے اندر وہ قطرے وطرے ڈالنا شروع کر دیے. ابھی تو وہ 10 دن نہیں گزرے تھے تو ایک دم وہ تو ساس بالکل ہی بدل گئی. ادھر سے بہو نے اپنے منہ پہ لگائی زپ کہ بھئی اس نے تو چلے ہی جانا ہے, تو میں ذرا 4 دن میں بھی اپنی زبان بند کر, ٹاکسیسٹی در ٹاکسیسٹی, ٹھیک ہے نا, میں اپنی زبان بند کر لیتی ہوں. تو وہ تو 10 دن نہیں گزرے تو وہ تو ساس ٹھیک ہوگی, یہ بہو تو بھاگی گئی, اماں وہ تو میں نے اب زہر دے دیا, وہ تو بیچاری دنیا سے چلی جائیں گی, وہ تو میرے مسئلہ ہی حل ہو گئے. پھر اس کے اوپر ان کی ماں نے بتایا کہ وہ صرف پانی تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا میں نے بہت کچھ کیا, کسی نے اثر نہیں کیا. کبھی نوٹ, مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر حکیم دنیا کی ہر چیز ٹرائی کر لی ہے. آپ نے کوئی بھی چیز ٹرائی نہیں کی ہوتی, اور اگر کی بھی ہوتی ہے تو 1 دن یا 2 دن سے زیادہ آپ نے ٹرائی نہیں کی ہوتی. ایک چیز کو کم سے کم 2 ہفتے کا ٹائم دیں, جو اس کہانی کے اندر ہے نا. اور اس کہانی سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو برا کہنے کے چکر میں اپنا پارٹ بھول جاتے ہیں. اچھا, ہم اس کا ورسٹ کیس سینیریو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی کچھ بھی عمل نہیں ہوا, ایٹ دی اینڈ سب کچھ ناکام ہو گیا. تو آپ کے پاس وہ اطمینان قلب بھی تو ہے کہ جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا, اللہ تیری ول تھی, یہ کام نہیں چلا. یعنی آپ اس ریلیشن شپ سے جب آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ ریگریٹس کے بغیر ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ احساس جرم کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں مجرم خودکشیاں کیوں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ ظلم برداشت کرنا آسان ہے, ظلم کرنے کے بعد اس کی چبن کو برداشت کرنا زیادہ مشکل. بڑی بات ہے یہ والی. ڈاکٹر صاحب اس بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں, اینڈ میں آ کے بس آپ ہمیں چھوٹے سے چند ایک ٹپس آپ سے مانگیں گے. رویوں کی تو بات ہو رہی ہے سسرال کے اندر, اگر آنے والی کے اندر ہی یہ ایلیمنٹ ہے, اب تو یہ چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ تو اپنے آپ کو بالکل کلیئر سمجھ رہی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ لے کر آ گئی ہے کہ وہاں پہ سب اس طرح سے ہیں, لیکن شی ڈزنٹ نو دیٹ شی مائٹ ہیو دیز ایلیمنٹس ٹو ان ہر پرسنالٹی. اس چیز کے لیے کیا ایک ایڈوائس ہے ان لاس کو, اگر ان کو پتہ لگے کہ یہ تھوڑے مسائل بچی کے ساتھ ہیں جو آنے والی ہے, اور وہ خود اپنے آپ کو کس طرح کے ساتھ بہتری کی طرف لے کے جائے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ نارسسزم ہم کہتے ہی جب ایک بندہ مریض بن جاتا ہے, جب وہ نارملی فنکشن نہیں کرتا, تو یہ نارسسسٹک ٹریٹس آپ کو بالکل آپ نے کہا آنے والی میں بھی آتی ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہوا تھا, بہت پیاری بچی, بہت خوبصورت, بہت اچھے جذبے والی, بہت اچھے گھرانے سے تعلق تھا. ان کی جب یہ والے کانفلکٹ لگے نا تو اس کے بعد بیچاری ساس کی ڈیتھ ہو گئی, درمیان میں کوئی کینسر ڈائگنوز ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئیں. اچھا, وہ بیچاری دنیا سے چلی گئیں اور کے جانے کے 1 سال کے بعد بہو ابھی تک سیم اسٹیٹ میں ہے. اس کے پر میں نے ان سے کہا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جو اصل آپ کو تکلیف پہنچا رہی تھی آپ کے بقول, وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی نا, ٹھیک ہے, وہ تو مسئلہ ہی اکھڑ گیا. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ آپ کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے, اور وہ خود بیمار پڑ گئی ہوئی تھی, بالکل نوجوان سی بڑی پیاری سی بچی, ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مستقل بیمار تھی. آپ کو نہیں پتا ڈاکٹر آسیہ,
میں صبح اٹھتی ہوں تو میری سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں, میں تقریباً 12 سے 1 بجے تک میں نارمل فنکشن نہیں کر سکتی, میرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, مجھے نیچے نہیں جانا, مجھے سسرال والوں میں نہیں بیٹھنا. حالانکہ جس بیچاری سے آپ کو پرابلم تھی وہ تو دنیا سے ہی جا چکی ہے. ذرا سوچئے اس بات کو, آپ اس بات کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کسی کو تھوڑی سی اسپیس دے دی جائے. تو آپ کے اندر جو انفلیکسیبلٹی ہے, اگر فیملی میکنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے صحیح کہ آپ دوسرے بندے کے پرسپیکٹو کو سمجھ ہی نہیں پائیں, اور آپ ابھی تک اس کے دنیا سے جانے کے 1 سال کے بعد بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی, میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی. تو آپ بھی تو بیمار ہیں نا, آپ بھی تو نارسسسٹ ہیں نا. اور ہمیں ایسے نارسسسٹ اپنے آس پاس ہر جگہ پہ ملیں گے, اپنی اولاد میں بھی ملیں گے, اپنے بڑوں میں بھی ملیں گے, اپنے ان لاز میں بھی ملیں گے, اور اپنے دوستوں میں بھی ملیں گے. تو محبت کے رشتوں کو اتنے آرام سے چھوڑا نہیں نا جاتا, اور خون کے رشتے تو کاٹے ہی نہیں جا سکتے. اور جو پچھلی ہم نے بات کی یہ یہاں پہ بھی ریلیٹیبل اسی طرح کے ساتھ ہے, اور اسی طرح خود کے لیے بھی سوچیں اور خود کے لیے بھی ورک کریں, اور جو بیچارہ چلا گیا اسی چیز کو لے کے ابھی تک نہ بیٹھے رہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے ابھی تک میں اس فیز سے نکل ہی نہیں پا رہی. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, آڈینس ہمارے ویورز ہمیں سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور یہ چیزیں میرے خیال سے ہمیں اپنے ارد گرد بہت نظر آتی ہیں. اپنے آپ کو بالکل کلیئر آؤٹ کر دینا اور بالکل ایک سائڈ پہ کر دینا اور دوسرے کے اوپر ساری کی ساری بلیم گیم کھیلنا, یہ کوئی وزڈم نہیں ہے. یہ وائس ورسا ہی بات ہے, چاہے جو کوئی ہم جا رہے ہیں, ہماری بچیاں جا رہی ہیں یا کوئی ہمارے گھروں میں آ رہا ہے, یہ دونوں ہی طرف سے بہت وزڈم کے ساتھ چلنے والی سچویشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہماری سمجھ میں لانے کی اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو ریزالو کرنے کی بھی وزڈم کے ساتھ وائزلی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ود اے ویری گڈ ایپیسوڈ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.